اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھکاریوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ، اس کی وجوہات اور اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ آئیے ان حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک سٹوری کا سہارا لیتے ہیں۔ معزز سامعین، ایک لڑکا جس نے بھیک مانگنے کا ابھی آغاز ہی کیا تھا تو اس کے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ پڑوسی ملک میں جا کر بھیک مانگی جائے، کیونکہ وہاں کی کرنسی یہاں کی نسبت زیادہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہاں سے کوئی آدمی یہ سوچ کر امریکہ چلا جائے کہ وہاں بھیک ڈالروں کی صورت میں ملے گی۔ سیم ٹو سیم وہ لڑکا پڑوسی کنٹری میں انٹر ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے حسب معمول یا حسب روایت بھیک مانگنا سٹارٹ کر دیا۔ اب جس گلی، محلہ، دکان یا مکان پر جاتا تو کوئی شخص اسے بھیک دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بھیک مانگتا لیکن وہاں اسے دھکے اور گالیاں دے کر بھگا دیا جاتا۔ وہ بہت حیران تھا کہ یہ میں کس سنگ دل اور کنجوس ملک میں آ گیا ہوں۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے کسی ایک شخص سے پوچھ ہی لیا کہ جناب والا، کیا آپ لوگوں میں خدا ترسی نام کی کوئی چیز موجود ہے بھی یا نہیں، یا آپ لوگ اتنے سنگ دل اور کنجوس ہیں کہ صدقہ خیرات بالکل بھی نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے کہا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے ملک کے کچھ قوانین ہیں، ان کے مطابق۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایسے کون سے قوانین ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ بچے، یہاں پر گورنمنٹ کی جانب سے ہاسپٹل بنائے گئے ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے مسافر خانے بنائے گئے ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے یتیم خانے بنائے گئے ہیں، اور گورنمنٹ کی جانب سے ایسی ادر فیسلٹیز بنائی گئی ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج گورنمنٹ کی جانب سے فری کیا جائے گا۔ ہمارے تمام فنڈز گورنمنٹ کو پے کیے جاتے ہیں اور گورنمنٹ ان فنڈ سے یہ تمام خیراتی ادارے چلاتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو فری میڈیسن ملے گی۔ اگر آپ مسافر ہیں تو مسافر خانے میں آپ کو رہائش، کھانا و دیگر سہولیات فری دی جائیں گی۔ اور اگر آپ ناکارہ ہیں، یعنی آپ کے پاس کوئی ہنر یا کام کرنا نہیں آتا، تو گورنمنٹ کی جانب سے فری لرننگ ورکشاپس بنائی گئی ہیں، جہاں پر جا کر آپ کوئی ہنر سیکھ کر کسی بھی کام کے لیے خود کو قابل بنا سکتے ہو۔ لڑکا یہ تمام باتیں سن کر مایوس ہو گیا۔ اس کی تو امیدوں پر پانی پھر گیا۔ آخرکار اس نے بھیک مانگنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اب وہاں پہ ایک جگہ پانی کی قلت تھی اور لوگ پانی بھر بھر کر لوگوں کے گھروں میں ڈلیور کرتے تھے۔ لڑکے نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ پانی کی بالٹی بھر کے لاتا اور لوگوں کو دے کر چند سکے وصول کرتا۔ اس نے سوچا کہ فیمیلز کے دل جو ہیں وہ بہت نرم ہوتے ہیں، تو میں ان سے بھیک مانگنے کا کوئی بہانہ کرتا ہوں۔ وہ پانی اٹھا کر لاتا اور ساتھ میں روتا پیٹتا کہ بہت کمزور ہوں، پانی نہیں اٹھایا جاتا، کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، یہ وہ۔ لیکن اس کے باوجود اسے وہاں سے کچھ بھی نہ مل سکا۔ آخرکار وقت گزرتا رہا اور اسے ایک دن ایک گلی میں ایک بھکاری بھیک مانگتا ہوا نظر آیا۔ تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آج تو میں طریقہ معلوم کر کے ہی رہوں گا، آخر یہ فقیر کس
طریقے کے تحت بھیک مانگ رہا ہے۔ تو وہ بھاگتا ہوا اس بھکاری کے پاس گیا اور اسے اپنی رودات بیان کی۔ تو بھکاری نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیک مانگنے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ اس نے ایک نمبر پہ کال کی اور چند ہی لمحوں کے اندر گورنمنٹ کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں اور اس لڑکے کو اٹھا لیا گیا۔ اس نے کہا، بیٹا، میں کوئی بھکاری نہیں بلکہ انٹیلیجنس کا آدمی ہوں، اور یہی چیز میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کوئی بھکاری تو نہیں ہے۔ آخرکار اس نے منت و سماجت اور پاؤں پکڑ کر گورنمنٹ سے وعدہ کیا، پرومس کیا کہ وہ آج کے بعد بھیک نہیں مانگے گا، لیکن اسے کوئی ہنر یا اسے کوئی کام سکھایا جائے۔ تو گورنمنٹ نے فوری طور پر اسے کسی ورک شاپ میں کام کے لیے چھوڑ دیا۔ چند ہی مہینوں کے بعد وہ ایک موٹر سائیکل مکینک بن کر باہر نکلا۔ اس نے ایک شاپ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک شاپ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اس نے اپنی شاپ تیار کر لی۔ پھر کرتے کرتے وہ لاکھ پتی بن گیا، اور ایسے کرتے کرتے پھر ایک دن اس نے سوچا کہ مجھے اپنے وطن واپس جانا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے اس واقعہ سے آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھکاریوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ ہم خود ہیں، اضافے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم بے وجہ سپورٹ کرتے ہیں، ہر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں جو حقدار ہے، جو نہیں ہے۔ تو بھکاریوں نے اس پیشے کو پروفیشنل بنا لیا اور آسان پیشہ سمجھ کر مانگنا شروع کر دیا، اور وہ محنت اور مزدوری سے جی چراتے ہیں اور مانگنے کو زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ آپ تحقیق کریں اور بغیر کسی تصدیق کے مانگنے والوں کو ہرگز نہ دیں۔ آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسے محنت سے باغی بنا دیتا ہے۔ ہاں، جو واقعتاً مستحق ہیں ان کی مدد کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے پروفیشنل اور کام چور بھکاریوں کو ہرگز نہ دیں۔ آپ کا یہ عمل ان کو مجبور کر دے گا کہ وہ حق اور حلال کی روزی کما کر کھائیں، اور اس طرح سے آپ بھکاریوں کی تعداد میں کمی واقع کر سکتے ہیں، کیونکہ بھکاریوں کی تعداد میں اضافے کا باعث، اضافے کی وجہ اور ذمہ دار ہم خود ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔